حج کے بارے میں کچھ مسلمانوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی بہت سے لوگ مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ بڑھاپے کے انتظار کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے حج کو چلے جائیں گے۔ تو حج تو جوانی کی عبادت ہے اور سب سے زیادہ مشقت والی عبادت ہے۔ نماز میں اتنی مشقت نہیں ہے، روزے میں مشقت کم ہے، اور اسی طرح تسبیح تلاوت میں مشقت کم ہوتی ہے، نماز میں مشقت کم ہوتی ہے، زکوٰۃ میں مشقت ہے ہی نہیں۔ حج مشقت والی عبادت ہے، طویل سفر کرنا ہوتا ہے، 5 دن میں عبادت ادا ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی میں کوشش کرنی چاہیے، بڑھاپے میں انتظار کرنا درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اب وسائل ہوں، بڑھاپے میں وسائل نہ ہوں، ممکن ہے کہ اس وقت نیت خراب ہو جائے، اس وقت دل نہ چاہے حج کرنے کو، اس لیے جوانی میں ہی عبادت کرنے کی، یہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان مسلمانوں کو جن کے پاس استطاعت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ مقصد تو اللہ گھر دیکھنا ہے نا جی، مکہ مکرمہ دیکھنا ہے، مدینہ منورہ دیکھنا ہے، یہ اسی طرح جا کے مسجد نبی میں نمازیں پڑھنی ہیں، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنی ہیں، تو کیوں نہ عمرہ ہی کر لیں۔ اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آدمی حج کرے تو جتنے پیسوں سے ایک آدمی حج کرے گا اتنے پیسوں سے 3-4 آدمی عمرہ کر سکتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، اس لیے وہ حج نہیں کرتے، عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں جس آدمی کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، صرف عمرہ کرنے سے اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کی شکل ہے، فجر کی نماز علیحدہ فرض ہے، ظہر کی علیحدہ فرض ہے، اور ان کی سنتیں علیحدہ ہوتی ہیں، نوافل علیحدہ ہوتے ہیں۔ کہ آدمی صرف نوافل ہی پڑھتا رہے کہ مقصد تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ بھی تو نماز ہی ہے، تو کیا نوافل ادا کرنے سے کسی کے فرائض ادا ہو جائیں گے؟ کیا سنتیں ادا کرنے سے کسی کا فرض ادا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ فرض کی خاص شرائط ہیں، فرض کی خاص نیت ہے، فرض کا خاص طریقہ ہے، تو اس کو ادا کرنے سے ہی فرض ادا ہوتا ہے۔ ایک تو غلط فہمی دل سے نکال دینی چاہیے کہ حج کا مقصد صرف اللہ گھر دیکھنا ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل جو اللہ نے احکام دیے ہیں، حج کا جو طریقہ ہے اصل اس کو پورا کرنا اصل مقصد ہے، اس کی ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ مثلا بیٹا خوشحال ہے اور وہ حج کر سکتا ہے، اس پہ حج فرض ہے، استطاعت ہے، اس کے والد نے حج نہیں کیا اور اس پہ حج فرض بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، جب والدہ پہ حج فرض نہیں ہے، وہ غریب ہیں، بیٹے کے پاس دولت آ گئی ہے، تو بیٹا یہ سوچتا ہے بعض اوقات کہ جی شاید میرا حج پہ چلا جانا، والد والدہ کو نہ بھیجنا، شاید یہ ان کی بے ادبی ہے، تو اس لیے مجھے حج نہیں کرنا چاہیے، پہلے والدہ کو بھیجنا چاہیے، پہلے والد کو بھیجنا چاہیے۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے، درست نہیں ہے۔ اگر والد والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ حج کر سکیں، ان کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، اگر وہ حج کریں گے نفلی حج ہوگا۔ اگر بیٹے کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے ذمہ حج کرنا فرض ہے۔ تو اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو انسان خود بھی جائے، والد والدہ کو بھی حج پہ لے جائے۔ اگر اتنی استطاعت نہ ہو، صرف بیٹے کے پاس اپنے حج کے پیسے ہوں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنا حج کرے، اس کے ذمہ فرض ہے، تو اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ جی ہم ہر سال ایک آدمی کو حج پہ بھیجتے رہیں گے، عمرے پہ یا حج پہ بھیجتے رہیں گے۔ جس کے ذمہ حج فرض ہوتا ہے وہ کرتا نہیں، اس کا نمبر آتا ہے 10ویں سال میں، اور جب پہلے جن کا حج فرض نہیں ہوتا گھر میں ان کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو جو جس کے ذمہ حج فرض ہو اس کو کرنا چاہیے اور پہلے سو کرنا چاہیے۔ جن کے ذمہ حج فرض نہیں ہے، نفل ہوتا ہے، تو وہ نہ بھی کریں یا بعد میں کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرائض کی اہمیت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے تم پہ کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں، تم ان کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے ہمارے دل میں فرائض کی اہمیت ہونی چاہیے اور اس فریضے کو بھی اہتمام سے سیکھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.